محبت پہ قربان ہو رہی ہوں، نکاح کیا ہے کوئی زنا نہیں۔ یہ اس خاتون کے آخری الفاظ تھے جو حقیقت میں محبت پہ قربان ہو گئی۔ بلوچستان کا یہ واقعہ سامنے آیا جہاں پر ایک خاتون اور ایک مرد کو سرعام صحرا میں لے جا کر ان کی جان لے لی گئی۔ ایسا کیوں کیا گیا اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے کیا کسی کو بھی اس پہ ترس نہیں آیا؟ ترس تو دور کی بات، کیا کسی کو دین اسلام، کیونکہ ہمارے ہاں اور وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے تو وہ یقیناً مسلمان ہوں گے، تو کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ یہ واقعہ بلوچستان کا ہے جی، یہاں پر ایک جوڑے کی جان صرف اس لیے لے لی گئی کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی اور غیرت کے نام پہ ان دونوں کو مار دیا گیا۔ اگر یہ غیرت ہوتی تو بہت سارے اور ایسے واقعات تھے جہاں پر غیرت جاگنی تھی۔ وہ اس ٹائم یہ لوگ کدھر تھے جب ایک شخص، اسی بلوچستان کا ایک نوجوان امریکہ سے ایک گوری بیاہ لے کر آتا ہے تو پورے علاقے میں جشن ہوتا ہے۔ ان کی خواتین، بلوچیوں کی خواتین اس ٹائم اسلام آباد میں نہتی بیٹھی ہوئی ہیں اور ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ ڈیلی کے حساب سے پولیس کی جانب سے، اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، وہ بھی بلوچی خاتون ہیں۔ ان کے لیے غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ کیا صرف غیرت ایسے لوگوں کے لیے جاگتی ہے جو واقعی میں نہتے ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی مطلب اس کا الٹیمیٹ نہیں ہوتا؟ اس خاتون نے کہا کہ اگر آپ کے پاس گولی کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے تو وہ بتا سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں کچھ عرصہ پہلے ایک شخص سے انٹرویو کر رہا تھا تو اور وہ اتفاق سے بلوچستان کا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کے حالات یا آپ کی جو گھر والی ہے، آپ جاتے نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ایک سال تک میں گھر نہیں جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار آپ کی جو وائف ہے تو وہ کس طرح گزارا کرتی ہے، مطلب اس کی یاد نہیں آتی آپ کو؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں میں نے اپنی وائف کو ابھی تک پورا نہیں دیکھا، ابھی تک میرے 3 بچے ہو چکے ہیں تو میں نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا ہوا کہ وہ کیسی دکھتی ہے، وہ کیسی لگتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم سرعام اپنی بیوی کو لے کر کہیں باہر نہیں جا سکتے، سرعام اپنی بیوی سے بیٹھ کے گپ شپ نہیں لگا سکتے، کمرے میں اکیلے زیادہ ٹائم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ کلچر ہے وہاں کا لوگوں کے رہنے والوں کا۔ اتنے یہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں، میچور بھی ہیں، بہت سارے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کلچر میں رہ رہے ہیں، جو آج سے 100-200 سال پرانا کلچر ہے اس میں رہ رہے ہیں۔ تو کیا ان سے توقع کی جاتی ہے؟ بہرحال بہت افسوس ہوا کہ اس طرح سے غیرت کے نام پہ ایسے میاں بیوی کو ان کی جان لے لی گئی جو اپنی زندگی شروع کر چکے تھے۔ اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو اس ٹائم ان کو پکڑنا چاہیے تھا، جب اس ٹائم نہیں پکڑ سکے تو حسین کی طرح دھوکہ دے کے ان کو بلایا گیا۔ ہمیشہ بھی جس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ شہید ہوتا ہے۔ یہ دونوں شہید ہوئے ہیں، ان کو دھوکہ دے کے بلایا گیا کہ آپ کی ہم دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ہم اتفاق کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ آئے تو ان کو جان سے مار دیا گیا۔ تو یہ کیسا دھوکہ تھا، یہ کیسی دعوت تھی؟ اور اپنوں کی طرف سے کوئی اگر غیر ہوتا تو وہ ایسا کرتا تو پھر بھی جیسے امام حسین کو کربلا میں دھوکہ دے کے بلا کے تو ان کو شہید کیا گیا، ایسے ہی آج ایک اور کربلا سجی جو بلوچستان میں ہے تو اس کو بلا کے میاں بیوی کو تو دھوکہ دے کے بلا کے تو ان کو شہید کیا گیا۔